لیکن اس کو لے لیتے ہیں سسٹمیٹک structure, systematic study of the structure and behavior of the physical world. Through observation. Experimentation. And the testing of the theories against the evidence obtained. اب اس پہ ذرا غور کرتے ہیں اس تعریف پہ اور یہاں سے آگے چلیں گے سائنس کا. تو اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ مطالعہ ہے. مطالعہ جو ہے ایک مربوط مطالعہ ہے. سسٹمیٹک کا یہی مطلب ہے. یہ مربوط مطالعہ ہے. کس چیز کا مطالعہ؟ سائنس جو ہے مربوط مطالعہ ہے. کس چیز کا مطالعہ ہے؟ ساخت، اسٹرکچر اور بیہیویئر. بیہیویئر یعنی بیہیویئر کا مطلب بیہیویئر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بیہیویئر کو سلوک کہہ سکتے ہیں، سلوک. اور اسٹرکچر جو ہے ساخت ہے، اور سسٹمیٹک جو ہے میں نے کیا کہا تھا؟ مربوط، منظم زیادہ بہتر لفظ ہے. تو یہ مطالعہ فزیکل ورلڈ کا یعنی طبیعی دنیا کا. although طبیعی اس کا صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے، کیونکہ فزیکل کا مطلب ہے فزکس جو ہے لفظ تو آیا ہے یونانی سے، تو اس کا مطلب طبیعی ہے. لیکن یہ کہ آپ کہہ لیں مادی دنیا، لیکن اس میں جو ہے پھر مادی میں فزیکل ورلڈ، فزیکل میں جو فزیکل کا تعلق ہے جسم سے ہے، تو اس کو مادی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جسمانی یا جسدی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو مادی جسمانی دنیا کا مطالعہ. اور کس طرح یہ مطالعہ کریں گے آپ؟ اس میں کچھ چیزیں بتائیں گے جو اس کے میتھڈ کی طرف اشارہ کرتی ہیں. آبزرویشن، مشاہدہ. ایکسپیریمنٹیشن، لوگ تجربہ کہتے ہیں، لیکن ایکسپیریمنٹیشن جو ہے تجربہ نہیں ہے، تجربے سے بڑھ کے ہے. کیونکہ تجربہ کا ترجمہ ایکسپیرینس بھی تجربہ کرتے ہیں، جس کی مطلب یہ ہے کہ تجربے کے یعنی جو ارسطاطیلی سی علمیات میں بات ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں بھی اس کی بات کرتے ہیں. لیکن ایکسپیریمنٹیشن جو ہے تجربہ نہیں ہے. ایکسپیریمنٹیشن ہے جو لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو بولتے نہیں ہیں تو ذہن میں الفاظ نہیں آتے، سوچنا پڑتا ہے. ایکسپیریمنٹ کا جو ترجمہ دیا ہے مثلا مختلف ہماری زبانوں میں، ایکسپیریمنٹیشن از the process of performing a scientific procedure especially in laboratory to determine something. یعنی یہ وہ عمل ہے، سائنسی عمل ہے، طریقہ کار ہے جو لیبارٹری میں کیا جاتا ہے کسی چیز کو متعین کرنے کے لیے. فارسی میں اس کا ترجمہ دیا ہے آزمائش، عربی میں اردو میں دیا ہے تجربہ. لیکن تجربہ جو ہے اردو میں عربی کی ترجمہ ہے اس کے دو مختلف تجربے سے. ایکسپیرینس بھی مراد ہوتا ہے، یعنی زندگی کا تجربہ. وہاں ایکسپیریمنٹیشن مراد نہیں ہوتی، ایکسپیرینس مراد ہوتا ہے. تو اس لیے جب ہم لیبارٹری میں کام کرتے تھے تو اس کو تجربہ نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ بہرحال اس کا لفظ نہ بھی ملا تو اس کا مطلب سمجھا دیں گے. عربی زبان میں جو ہے یعنی جدید عربی زبان میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ زیادہ مناسب ہے. الاختبار، یہ صرف اختبار، یہ زیادہ اختبار جو ہے ایکسپیریمنٹ کا زیادہ مناسب ترجمہ ہے. ٹرکش میں کیا کہتے ہیں؟ ترکی زبان میں ٹرکش تنیم اس سے زیادہ کوئی. بہرحال اختبار جو ہے اور آزمائش زیادہ بہتر ترجمہ ہے. تو ایکسپیریمنٹیشن سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ایکسپیریمنٹیشن سے مراد ہوتا ہے، اور یہ ایکسپیریمنٹیشن جو ہوتا ہے کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹیشن ہوتا ہے. اس پہ ابھی بات آئے گی. تو اس یعنی مطلب یہ کہ تعریف کی طرف دوبارہ جاتے ہیں. تعریف جو ہم دیکھ رہے تھے اس کی طرف دوبارہ جاتے ہیں. تو یعنی اس کا میتھڈ جو ہے آبزرویشن، مشاہدہ ہے. ظاہر مشاہدہ تو تمام علوم میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ خاص قسم کا مشاہدہ جس کا تعلق جو ہے اختبار سے. اینڈ دا ٹیسٹنگ آف تھیوریز، ٹیسٹنگ. تو اس کی بنیاد جو اختبار ہوتا ہے اس کی ایک نظریہ قائم کرنا، یا ایک ہائپوتھیسس ایک مفروضہ قائم کرنا.
اس مفروضے کو پھر جو ہے ایویڈنس کے مقابلے میں یا ثبوت کے مقابلے میں جو ہے اس کو ٹیسٹ کرنا. تو جو اس کا اس تعریف سے جو ہمارا یعنی اردو ترجمہ اس کا اگر کرنا چاہیں تو سائنس جو ہے تبھی جسمانی مادی دنیا کا ایک منظم مطالعہ ہے جس کا طریقہ کار مشاہدے اور اختبار و آزمائش پر مبنی ہوتا ہے، جس میں مفروضہ جات اور نظریات، خاص مفروضہ جات اور نظریات کو کی اس طرح آزمائش اور اختبار کیا جاتا ہے کہ ان مفروضات کا ٹیسٹ کیا جائے یا امتحان کیا جائے کہ وہ صحیح ہیں کہ نہیں، ثبوت کے مقابلے میں، وہ ثبوت جو اختبار کے اندر ہمیں ملتا ہے. تو یہ جو ہے ایک عمومی مجرد تعریف ہے سائنس کی. لیکن یہ کہ اس کو اسپیسیفک کرنا چاہیں تو جو سائنس کا جوہر ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن ہے، یعنی آزمائش، یہ اختبار، اور نہ مشاہدہ ہے نہ اور کوئی چیز ہے، نہ تجربہ ہے. ایکسپیریمنٹیشن آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایکسپیریمنٹیشن ہر قسم کا ایکسپیریمنٹیشن نہیں ہے، یہ کنٹرولڈ ہے، کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹیشن. کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹیشن یعنی کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ ایک حقیقت تعمیر کرتے ہیں، ایک ایسی حقیقت جو آپ کے ارادے کے تابع ہوتی ہے. تو اس لیے یعنی فزیکل ورلڈ کا مطالعہ نہیں ہے ایز سچ، یہ بنیادی طور پہ مطالعہ ہے فزیکل ورلڈ کے اندر ایک حقیقت یا واقعہ تخلیق کرنا جو ہمارے ارادے کے تابع ہو. اس لیے آپ لیبورٹری میں وہ کرتے ہیں. لیبورٹری جو ہے کائنات سے مختلف معنی میں ہوتی ہے کہ لیبورٹری میں جو ماحول ہوتا ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ویریبل ہوتے ہیں، ویریبل مطلب متغیرات جس کو آپ ایکس، اور دوسرے جو ویریبل ہوتے ہیں وائی. ایکس کو کہتے ہیں آزاد ویریبل اور وائی کو کہتے ہیں محتاج ویریبل. تو آزاد ویریبل آپ تبدیل کرتے ہیں تو محتاج ویریبل تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایکسپیریمنٹ میں جو آپ اصل میں ایک کائنات کے اندر جو ہے ایک اندرونی ایک ایسی دنیا اور ایک ایسی حقیقت تعمیر کرتے ہیں جو آپ کے ارادے کے تابع ہو، ان معنوں میں کہ وہاں جو متغیرات ہوتے ہیں ایکس ویریبل ان کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں اپنے ارادے کے مطابق، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے ویریبلز ہیں ان پہ ان کا کیا اثر پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اپنے مفروضات ہیں آپ کے ان کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کا امتحان کرنے کی کہتے ہیں، وہ امتحان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس تجربے کے نتیجے میں وہ مفروضات صحیح ہیں کہ نہیں. اور اگر مفروضات صحیح ہیں تو آپ اس کی بنیاد پہ جو ہے قوانین بناتے ہیں، اور اگر مفروضات صحیح نہیں ہے تو آپ ان مفروضات کو رد کرتے ہیں، نئے مفروضات بناتے ہیں. لیکن جو اس میں اہم چیز وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ تخلیق کر رہے ہیں، وہ جس چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ کائنات نہیں ہے، وہ کائنات کے اندر ایک واقعہ ہے جو جس کو آپ تخلیق کر رہے ہیں جو آپ کے ارادے کے تابع ہے، تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ کس طرح کائنات کو کس طرح ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ارادے کے تابع ہو. تو جو قوانین آپ ڈسکور کرتے ہیں، یا جن قوانین کو ڈسکور کرتے ہیں، یا جس قوانین کو ڈسکور کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ ڈسکور کا معنی ڈسکور کا مطلب اردو میں ایجاد لکھا ہوا ہے، لیکن ایجاد یہاں جو ہے ترجمہ صحیح نہیں ہے، اور جو صحیح ترجمہ مطلب یہ ہے کہ فارسی ہے یافتہ، یعنی کسی چیز کو پانا. تو جو قوانین آپ ایجاد کرتے ہیں یا جو قوانین جو آپ پیدا کرتے ہیں اصل میں وہ آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ کائنات میں کیا تغیر کیا جائے، کائنات میں کیا تغیر کیا جائے کہ وہ انسانی ارادے کے تابع ہو جائے. یہ ہے سائنس. سائنس کو کائنات کے مشاہدے کا نام نہیں ہے، نہ کائنات کے قوانین اور نوامیس کو جو ہے جاننے کا نام ہے. سائنس کی جو جوہر ہے، ایسنس ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایسے کنٹرول ایکسپیریمنٹ کریں، ایسے تجربے کریں ایک کنٹرول ریالٹی پر، وہ کنٹرول ریالٹی جو آپ نے خود تخلیق ہے. مثلا یہ کہ
کائنات میں جو ہے جو ویکیوم ہے، کہ ہماری اس دنیا میں ویکیوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ لیبارٹری میں ویکیوم تخلیق کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس ویکیوم میں جو ہے مختلف متغیرات یعنی ویریبلس کے درمیان کیا رشتہ نکلتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ قوانین ایجاد کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کائنات میں ویکیوم کریٹ کیا تو کس طرح کائنات کو ہم جو ہے اپنے ارادے کے تابع کر سکتے ہیں. مثلا یہ کہ جو کائنات موجود ہے اس میں جو ہے بڑے بڑے اسٹیل اور مختلف بھاری وزنی چیزیں اڑتی نہیں ہیں، لیکن آپ نے کنٹرول ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ایک ایسی چیز بنائی، جہاز، جو کائنات کے قوانین کا خرق کرتا ہے اور اڑ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے ایک حصے کو آپ نے اپنے تابع کر لیا. اور یہ کس طرح آپ نے کیا؟ آپ نے جو ہے لیبارٹری میں، اور لیبارٹری جو ہے وہ بڑی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اس لیبارٹری میں جو ہے آپ نے ایک ایسی حقیقت تعمیر کرتے ہیں جو آپ کے ارادے کے مطابق ہو، اور وہ حقیقت جو ہے کائنات سے مختلف ہوتی ہے. تو اس میں وہ آپ کے ارادے کے تابع اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اس میں جو ہے متغیرات کو یا ویریبلس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور مختلف ویریبلس کنٹرول کر کے دیکھتے ہیں کہ اس جو حقیقت جو ہے آپ نے تعمیر کی ہے اس پر آپ کا کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کے مطابق اس کے قوانین آپ دریافت کرتے ہیں. دریافت ڈسکور کا اصل میں ترجمہ جو ہے دریافت ہے، تو دریافت کرتے ہیں، اس لیے یافتن اس سے دریافت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان دریافت شدہ قوانین کو پھر کائنات کے اندر ایسی حقیقتوں کی تعمیر کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلا ایٹم بم بنانا، مثلا دوسری چیزیں بنانا، جس کے نتیجے میں آپ کائنات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور کائنات کو کیوں آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ آپ کے ارادے کے تابع کر سکیں، اپنے ارادے کے تابع، فرد کے ارادے کے یا انسانیت کے ارادے. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کا ارادہ جو ہے، انسان کا جو ارادہ ہے وہ حاکم مطلق ہے، اس کو انسان پرستی کہتے ہیں. اور اس ارادے کے حکمرانی کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کائنات ہماری مرضی کے تابع نہیں ہیں. اور جس جاہلی، تو اس کو آپ کو علم کہنا ہے، جس جاہلی ڈسپلن یا علم، جاہلی علم کے ذریعے آپ کائنات کو اپنے تابع کرنے کے قوانین دریافت کرتے ہیں، اس کا نام سائنس ہے. تو ان معنوں میں سائنس جو ہے ہر علم کو نہیں کہتے ہیں، نہ کائنات کے سمجھنے کو کہتے ہیں، اور نہ کائنات کے جو ہے قوانین کو سمجھنے، عمومی قوانین کو سمجھنے کو کہتے ہیں، بلکہ کائنات کے قوانین کو خاص معنوں میں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا سمجھ. تو ان معنوں میں جو ہے سائنس جو ہے اسلام کی ضد ہے، وہ آگے آئے گا، مطلب کیونکہ اسلام کا مطلب جو ہے اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرنا ہے، سمجھے؟ تو یہ ایک بنیاد. ان معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے ایک جدیدیت کی اور سرمایہ دارانہ تہذیب کی ایجاد ہے، اور اسی کے ساتھ ایجاد ہوئی، اور اس کے خاتمے کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ کائنات سے انتفاع کے ہم قائل نہیں ہیں، یا کائنات سے محظوظ ہونے اللہ تعالیٰ کے نوامیس کے مطابق، نہ کائنات کا علم حاصل کرنے، نہ کائنات کے قوانین کو حاصل کرنے کے خلاف ہے، اور نہ سائنس جو کائنات کے قوانین کو سمجھنے کا نام ہے ایز سچ. وہ کائنات کے قوانین کو ایک خاص معنی میں سمجھنے کا نام ہے، جس کو میں نے آپ کو بیان کیا، سمجھے؟ تو جب ہم سائنس کو رد کرتے ہیں تو انہی معنوں میں رد کرتے ہیں. اچھا، اب یہ آ گیا، تو اب اگلے اس میں انشاءاللہ، کیونکہ بہت لمبا ہو گیا، ہم اصل سوال کا جواب دیں گے، لیکن وہ سوال کا جواب جو ہے اس چیز کو سمجھنے پر منحصر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم بارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأهل بيته وأزواجه وعترته وإخوانه وأعوانه وأنصاره ومهاجريه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين.